ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا. ان گن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے. محترم حاضرین جمعہ، اس جمعہ کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. گناہ، توبہ، استغفار اور فکر آخرت کے تعلق سے اللہ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر مومنوں کو توبہ کرنے کی دعوت دی ہے. ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بابرکت مہینہ عطا کیا. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں ہر صبح اور شام، سحری اور افطار کے وقت لوگوں کو جہنم کی آنکھ سے آزاد کرتا ہے. ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. جو بھی گناہ انسان سے ہوا ہے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنوں کی جماعت، تم تمام گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر معافی مانگو، توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگا کرتے تھے. حالانکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ نہیں ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں سے محفوظ کر دیا تھا اور تمام کے تمام انبیاء کرام معصوم تھے. لیکن پھر بھی امت کے سامنے آپ نے استغفار کر کے امت کو ابھارا ہے کہ مجھ سے کچھ گناہ نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. لہٰذا جن لوگوں سے گناہ ہوتا ہے وہ دن میں کتنی مرتبہ معافی مانگنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں دن میں تقریباً 100 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اللہ سے استغفار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. جس انسان سے جو بھی گناہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھے، سجدے کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر جیسا چاہے آپ کا دل کہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے راضی ہے، لیکن بندہ اتنا مشغول ہو چکا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی طرف
دوبارہ توبہ کی طرف لوٹ کر نہیں آتا ہے, اسے فرصت ہی نہیں ہے. آپ سلف صالحین کی زندگی کو دیکھیں اور خود اپنی زندگی کو تلاش کر لیں. رات میں سونے سے پہلے سلف صالحین گناہوں کو تلاش کیا کرتے تھے. آج صبح سے لے کر شام تک میں نے کتنے گناہ کیا, کتنے مجھ سے گناہ ہوئے ہیں. رات میں سونے سے پہلے ان گناہوں کی معافی مانگتے. اگر ان گناہوں کا تعلق کسی انسان سے ہوتا تو سونے سے پہلے اس کے گھر جاتے, اس سے معافی مانگتے, پھر اس کے بعد آ کے اپنے بستر پہ لیٹ جاتے. سلف صالحین کو گناہ تلاش کرنا پڑتا تھا, وہ اتنے نیکیاں کرتے تھے. آج ہمیں نیکیاں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ میں نے صبح سے لے کر شام تک کتنے نیکیاں کی ہے, اس لیے کہ ہماری پوری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے. اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ وہ کتنے اچھے اعمال کر رہا ہے اور کتنے برے اعمال کر رہا ہے. جو بھی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے بالکل پہل کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ایک اور آیت کریمہ ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر خطاب کیا ہے, مفسرین کہتے ہیں اللہ نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو, قل یا عبادی اے میرے پیارے بندو. اللہ نے یہاں پر اے مجرموں, اے شرک کرنے والوں, اے گناہ کرنے والوں, اے جرم کرنے والوں نہیں کہا, بلکہ انسان سر سے لے کر پیر تک پہاڑ جیسے بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اسے بڑی محبت سے بلا رہا ہے اے میرے پیارے بندو. اگر ماں باپ کے سامنے بچہ گناہ کرتا ہے, غلطی کرتا ہے تو ماں باپ مارتے ہیں, جو گناہ کرتا ہے اس کا تانا دے کے اسے بلاتے ہیں. چوری کرنے والا فلاں بندہ ہے, تو نے چوری کیا ہے, لیکن اللہ کہتا ہے کہ اے میرے پیارے بندو گناہ تم سے ہو گیا ہے, جو تم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں ان گناہوں سے معافی مانگو, اور یاد رکھنا کبھی بھی ہماری رحمت سے مایوس نہ ہونا. شیطان اتنا خطرناک ہے, انسانوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے. جب ایک انسان مسجد کی طرف لوٹ کر آتا ہے تو کبھی دل کے اندر اسے وسوسہ ڈالتا ہے, تو اتنے بڑے گناہ کرنے والا, تو زنا کرنے والا, تو فلاں کام کرنے والا, کیا اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ کہ تیری عبادت قبول کی جائے گی؟ کہ تیری نماز قبول کی جائے گی؟ دوسرا ہتھ کنڈا انسانوں کی شکل میں آتا ہے, بولتے ہیں کہ بھائی بڑا گناہ کرنے والا تھا, اب دیکھو اب یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آ چکا ہے. اس کے ذہن میں جیسے بات گر جاتی ہے وہ مسجد سے دور ہو جاتا ہے, لوگ تانے مارتے ہیں. یہ شیطان ہوتا ہے جو کبھی انسانوں کی شکل میں آ کر لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے. اللہ نے کہا قل اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے ہمارے بندوں کو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے, بے شک وہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور انسانوں پہ رحم کرنے والا ہے. میرے بھائیوں, ان تمام احادیث اور آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے, جو بھی انسان کو گناہ ہو جائے اللہ کی طرف لوٹ کر آنا چاہیے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے, اور خود اللہ تعالیٰ انسانوں کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ میرے پاس, اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور یہاں سے مغفرت لے کر جاؤ. لیکن اس سے بڑھ کر مومن یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے. لیکن آج کئی لوگوں کے اندر یہ بات آ چکی ہے. آج معاشرے کے اندر ایسے بھی لوگ ہمیں ملتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں ہم نے توحید کو اختیار کر لیا ہے. بے شک آپ نے اللہ نے آپ کو توحید اختیار کیا ہے, یہ سب سے بڑی توحید آپ کے پاس ہے, لیکن گناہ بھی بڑے ہوتے ہیں. ایک ایک گناہ کی سزا جہنم میں طے ہے. بھلے آپ توحید پرست ہے, بھلے آپ مسلمان ہے, لیکن آپ اگر گناہوں سے معافی نہیں مانگے گئے تو پہلے آپ کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. جو آپ نے گناہ کیا ہوئے اس کے مطابق آپ کو سزا دی جائے گی.
اس کے بعد پھر آپ کو نکالا جائے گا. لیکن مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ انسان ہوتا ہے جو گناہ ہونے سے پہلے سوچتا ہے، گناہ کرنے سے پہلے کہیں اللہ تعالیٰ میری موت اس گناہ کے اندر واقع نہ کر دے. مجھے مرنے کے پاس اللہ کے پاس جانا ہے، میں کیا جواب دوں گا اللہ کے پاس؟ اگر بڑے بڑے گناہ کروں گا اللہ کے پاس مجھے حاضر ہونا ہے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق نہ دیا تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کے پاس؟ اللہ نے کئی مقامات پہ بیان کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو انسان اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈر گیا اور اپنے خواہشات کو مار دیا، اپنے خواہشات کی پیروی نہ کیا. یہ نفس کہتا ہے اے انسان آج زنا کر لے، یہ نفس کہتا ہے اے انسان اس سے دشمنی کر لے، یہ نفس کہتا ہے اے انسان موقع مل چکا ہے اس کے خلاف اپنا اقدام کر لے، موقع مل چکا ہے اس کے خلاف سازش کر لے، یہ نفس کہتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو انسان اللہ کے سامنے ٹھہرنے سے ڈر گیا، کیونکہ میں جو بھی گناہ کروں گا، جو بھی میرا نفس مجھے ورگلائے گا، میں جو بھی کام کروں گا اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اور اللہ کے سامنے پیشگی، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے ڈر سے جو انسان گناہوں سے بچ گیا، اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ سیدھا جنت ہوگا. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو دنیا کے اندر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر گناہ ہو چکے ہیں فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. یہ دو بڑے پہلو ہیں میرے بھائیوں. اگر سب سے پہلے گناہوں سے بچنا ہے لیکن گناہ ہو چکے ہیں، اسی پہل آپ آ کے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. ایک اور حدیث قدسی ہے، آپ غور کریں. نبی پاک کہتے ہیں اذا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ، جو شخص دنیا کے اندر مجھ سے ڈر رہا تھا، گناہ کرنے سے پہلے ڈر رہا ہے، اگر گناہ ہو جائے تو میرا کیا حال ہوگا، میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا، قیامت کے دن میرا حساب و کتاب لیا جائے گا. مرنے سے پہلے انسان دنیا کے اندر گناہ کرنے سے پہلے ڈر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں امنتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن آنے والی جو سخت گھڑیاں ہیں اللہ کہتے ہیں میں اسے امن و امان میں رکھوں گا، یعنی اسے خبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دوں گا، حشر کی ہولناکیوں سے اللہ اسے محفوظ کر دے گا. کس کو؟ جو انسان دنیا کے اندر اپنے آپ کو ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اپنے گناہوں کا وہاں پر حساب و کتاب دینا ہوگا. اس کے بعد اللہ آگے بیان فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو دنیا کے اندر نڈر رہا، من مانی کرنے لگا، گناہ کرنے لگا، گناہ پہ گناہ کرنے لگا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر بڑے بڑے گناہ کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا. اللہ کہتا ہے اخفتہ یوم القیامہ، میں اسے اپنے عذابات سے، جہنم کی آگ سے، خبر کے عذاب سے میں اس کو ڈراؤں گا، یعنی جہنم کے عذاب میں اسے داخل کروں گا. لیکن جو انسان دنیا کے اندر سنبھل گیا، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیا اور گناہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا، سمجھ لو وہ انسان کامیاب ہے اور اس کا شمار مومنوں میں ہونے والا ہے. آئیے ایک دو واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ سلف صالحین جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے کیسے ڈرا کرتے تھے. ہر انسان کو مرنا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. میں جو بھی گناہ کر رہا ہوں، چاہے لوگوں کے سامنے ہو یا پھر لوگوں سے چھپ کے کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے مجھے پوچھ ہونے والی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ان کے انتقال کا وقت بالکل قریب آ گیا. یہ بڑے بڑے صحابہ اکرام، ان کے ایمان کی کیا مثال پیش کی جائے. یہ گناہوں سے بچنے والے اور ان کے بڑے بڑے اعمال، ان کے اتنے بڑے بڑے اعمال ہیں. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے، اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے، اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی گزارنے والے، گناہوں کا تصور نہیں
لیکن پھر بھی ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے. بعض صحابہ کرام نقل کرتے ہیں, ان کے شاگرد نقل کرتے ہیں, جب ان کی موت کا وقت بالکل قریب آ گیا, لوگوں نے کہا کہ دیکھو ابو ہریرہ بالکل مرنے کے قریب آ چکے ہیں, سکرات کی حالت میں گئے, چلو جا کے ملاقات کرتے ہیں. لوگ ملاقات کرنے کے لیے آئے. ان کے شاگرد کہتے ہیں جب ہم آ رہے تھے, گھر میں داخل ہو رہے تھے, تو ان کا چہرہ بالکل ان کی کھٹیا چارپائی جو تھی دیوار کے پاس لٹا دی گئی تھی, لٹا دیا گیا تھا چارپائی کے اوپر. ان کو کہتے ہیں کہ دروازے کی طرف چہرہ تھا, جیسے لوگ ان کی طرف آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے چہرے کو دیوار کی طرف کر لیا. تو شاگرد کے سوچتے گئے شاید ہم میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہوگا جس سے وہ ناراض ہے, جس کی بنا پہ انہوں نے اپنے چہرے کو دیوار کی طرف کر لیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد شاگرد آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد ان کا کرتا پیچھے سے کھینچنے کے بعد شاگرد بیان کرتے ہیں جب وہ اپنے چہرے کو اپنی طرف ہماری طرف کرنے لگے تو زار و قطار رو رہے تھے, آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. ہم نے کہا اے استاد محترم, اے ہمارے استاد, اے ہمارے دوست, بتائیے آپ کیوں روتے گئے, رونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کے اوپر کوئی قرض ہے تو ہم ادا کریں گے. اگر آپ کو خوف ہے آپ کی بیوی بیوہ ہو جائے گی, آپ کے بچے یتیم ہو جائیں گے, قسم خدا کی آج سے ہم آپ کی بیوی کو اپنی بہن کی طرح پالیں گے, آپ کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح ہم دیکھ لیں گے. سارے لوگ تسلی دے رہے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اے میرے شاگردوں, اے میرے دوستوں, رونے کی وجہ یہ نہیں کہ میری بیوی بیوہ ہو جائے گی, میرے بچے یتیم ہو جائیں گے. قسم خدا کی جس سفر پہ میں نکل رہا ہوں وہ سفر طویل, بڑا لمبا سفر ہے, آخرت کا سفر ہے. میرے سفر کے اندر, میرا سفر یہاں سے شروع ہوگا تو جنت تک جائے گا, لیکن بیچ میں قبر کا عذاب ہے, بیچ میں حشر کی اولناکیاں ہے, بیچ میں جہنم کی آگ ہے, اور دنیا کے اندر میں نے جو نیکیاں کیا ہے وہ سفر طویل وزاد قلیل. میرا توشہ کم ہے, کہیں میرے نیکیاں قبر کے عذاب سے بچا لے اور جہنم کے عذاب سے بچا نہ پائے. میرا توشہ بہت ہی کم ہے, نیکیاں میں نے بہت کم کیا ہے. یہ صحابی رسول مرنے سے پہلے آخری حالت میں رو رہے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی عذاب میں داخل نہ فرما لے. یہ بڑے بڑے صحابہ کرام تھے. سوچنا چاہیے میرے بھائیوں, میرے اور آپ سے وہ کون سے اعمال ہو رہے ہیں؟ ہم ایسے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں, اور ایسے گناہ کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جنت کی بشارت آ چکی ہے. اور جب گناہ بھی کرتے ہیں تو بڑے فخر سے گناہ کرتے ہیں, سینہ تان کے گناہ کر رہے ہیں, اور گناہ کرنے کے بعد جب گناہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اکڑ سے کہتے ہیں کون کیا کرے گا ہمیں, کون کیا کرے گا ہمیں. یہ ان کے دعوے بڑے بڑے فرعون اور قارون کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے دعوے کرنے والوں کو, اللہ تعالیٰ نے فخر کرنے والوں کو, گھمنڈ کرنے والوں کو قیامت کی صبح تک کے لیے دھسا کے رکھ دیا ہے. آج وہ گھمنڈ, وہ فخر, وہ گھمنڈی ہمارے اندر آ چکی ہے. میرے بھائیوں آپ خود سوچیں, جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں یہاں پر سوچیں, باہر نکلنے کے فوری بعد اگر میرا اور آپ کا انتقال ہو گیا اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ آپ بتائیے. کون سی نماز آپ کے پاس ہے؟ کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ اگر پڑھ رہے ہیں کیا ان کی نماز قبول ہو رہی ہے؟ کیا کھا رہے ہیں وہ؟ ان کے جائیداد کیسے ہے؟ ان کا کھانا کیسا ہے؟ ان کا کاروبار کیسا ہے؟ کیا ان کی نمازیں قبول ہو رہی ہے؟ اگر نماز وہ صحیح پڑھ رہے ہیں کیا ان کی نماز میں دل ہے؟ خشوع و خضوع ہے ان کی نماز کے اندر؟ کیا ان کی نمازیں, کیا میری اور آپ کی نمازیں ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا پائے گی؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو کہیں اور کا خیال ہے, سجدے میں جا رہے ہیں تو کہیں اور کا خیال ہے, کچھ کام کر رہے ہیں, دینی کام بھی کر رہے ہیں تو وہاں پر شہرت طلب بھی ہے, اخلاص میں کھوٹ ہے, ہر جگہ دکھاوا ہے. تو آپ کون سا منہ لے کے اللہ کے پاس جائیں گے؟ کون سی نیکی آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائے گی؟ میرے بھائیوں بڑے بڑے سلف صالحین جب خبر کی عذاب کو, جہنم کے عذاب کو, اپنے گناہوں کو دیکھتے
تو تھرا جایا کرتے تھے. ایک اور واقعہ جو کہ بڑا اہم واقعہ ہے, آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو نوروں سے بھر دے. ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہے, ہمارے شوہر عبد العزیز عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک انسان, 2 سال انہوں نے حکومت کی, اور ایسی حکومت زبردست کی کہ صحابہ اکرام کے دور کو یاد دلا دیا. ان کے بڑے بڑے واقعات ہیں, پھر کبھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن یہ واقعہ ان کی بیوی نقل کرتی ہے, رات میں سو رہی تھی, ہمارے خاوند بھی ہمارے پاس پہلو میں بستر میں تھے, کیا دیکھتی ہوں کہ اچانک میرے شوہر اڑ گئے. ہم نے سوچا کہ کہیں باتھ روم کے لیے چلے گئے ہوں گے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے. ہلکی سی نیند آ رہی تھی, لیکن وہ زور سے تلاوت کر رہے تھے. تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت کریمہ پر پہنچے, یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش, ان کی بیوی کہتی ہے میں بستر پہ لیٹے دیکھ رہی تھی, اپنے شوہر کو دیکھا, جب یہ 2 آیتوں کریمہ کی تلاوت کی تو میرا شوہر چیخ مار کر زمین پر نیچے گر پڑا اور ایسا پھڑپڑا رہا ہے گویا کوئی پرندہ جال میں پڑا ہے. میں نے دیکھا ہائے اللہ کیا ہو رہا ہے میرے شوہر کو, میں لیٹے ہوئے دیکھ رہی ہے, میرا شوہر چیخے مار رہا ہے, کہہ رہا ہے ہائے اللہ میرا کیا ہوگا جب قیامت قائم ہو جائے گی, اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا. اے اللہ میرے کوئی اتنے بڑا گناہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنی نیکیوں کو پیش کر کے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرماؤں. کہتے ہیں کہ چیخ مارنے لگے, تڑپنے لگے, پھڑپڑانے لگے, اس کے بعد سکون سے سو گئے. تو میں نے سوچا کہ شاید اب ان کا کام ختم ہو چکا ہے, روح ان کے جسم سے نکل چکی ہے. میں ڈری ہوئی تھی, سہمی ہوئی تھی, ہیبت کھا رہی تھی, میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے. تو اچانک میں نے دیکھا, پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے, رو رہے تھے, پورے گھر کے اندر چکر لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے عمر تیرا کیا ہوگا, قیامت قائم ہو جائے گی, اللہ کے سامنے حاضر کر دیا جاؤں گا, تیرے پاس وہ کون سا بڑا عمل ہے جو اللہ کے سامنے پیش کرے گا جو تجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے گا. یہ بڑے بڑے ہمارے اسلاف تھے میرے بھائیوں, ان سے گناہوں کا تصور بہت ہی کم ہوا کرتا تھا, لیکن جب بھی آخرت کا ان کے پاس تذکرہ ہوتا, رات کے اندھیرے میں بیٹھتے تو اللہ کو یاد کیا کرتے تھے, جہنم کے عذاب کو یاد کر کے چونک جایا کرتے تھے. یہ معمولی جسم جو ہڈیوں کے اوپر جسم, یہ گوشت کا پتلا انسان ہے, یہ آنکھ کو کیسے برداشت کرے گا. انسان چائے کے پیالی کو نہیں پکڑ سکتا اپنے ہاتھوں کے اوپر, وہ جہنم کے عذاب کو کیا برداشت کرے گا میرے بھائیوں, کیا جواب دے گا اللہ کے پاس. یہ بڑے بڑے صحابہ اور اسلاف تھے, اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے کانپ جایا کرتے تھے. اسی لیے جس انسان سے بھی گناہ ہوا ہے, جو بھی گناہ ہوئے ہیں, اللہ کے لیے معافی مانگو, ورنہ ایک مرتبہ آپ کی جان نکل گئی, فرشتے آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں گے, اس کے بعد آپ لاکھ چاہے اللہ سے دعا کر لو, اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو نہیں قبول کرے گا. آپ کے لیے جو آپ اللہ سے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. اسی لیے یہ سحری کا وقت بڑا اہم وقت ہوتا ہے. شاید مجھے اور آپ کو رمضان کے علاوہ اٹھنے کا اتفاق نہ ہوا ہو, ہم نہ اٹھتے ہو تہجد کی نماز میں, لیکن جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں, آپ اٹھیں وقت سے پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں, وضو کرے, اللہ کے سامنے آ کر گڑ گڑا کر دعا کرے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر روز آسمان دنیا پر انسانوں کی بخشش کرنے کے لیے آتا ہے. آخری پہر میں جب میں اور آپ سحری کرتے ہوئے رہتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے آتا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے آواز لگاتا ہے من یستغفرنی, کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا, آؤ مجھے معافی مانگو مجھ سے, میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا.
ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا؟ آؤ مجھ سے سوال کرو، میں اسے عطا کروں گا. دعا کرنے والے آ مجھ سے دعا کر، میں تیری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ تعالیٰ فجر تک ہر انسان کو بلاتا ہے. یا تو انسان بستر میں سویا ہوا ہے یا تو پھر اپنے اپنے معمولات میں مشغول ہوا ہے. میرے بھائیوں، جو بھی انسان سے گناہ ہوا ہے، بڑا اہم وقت ہوتا ہے اللہ کے سامنے آئے. کسی سے نہ کہے کہ اب کتنا بڑا گناہ آپ سے ہوا ہے. آ کر ایک مرتبہ صدق دل سے اللہ کے سامنے سو کر، اللہ کے سامنے لیٹ کر، اللہ کے سامنے سجدے میں جا کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. میرے بھائیوں، ایک مرتبہ اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے اللہ کے عذاب کو دیکھ کر، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، انشاءاللہ آپ کی مغفرت کے لیے کافی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے آنسو یہاں سے نکلنے چاہیے. گناہوں کا پچھتاوا، اس کے ساتھ یہ آنکھ سے اگر آپ کا آنسو نکل گیا تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں. میرے بھائیوں، اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہے اللہ ہم تمام کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اور جب بھی گناہ ہو جائے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے کئی مرتبہ سورت کی تلاوت سنی ہوگی اور آپ نے خود تلاوت کیا ہوگا. یہ بڑی اہم سورت ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے لوگ یہاں پر گئے، آئے ہیں یا آنے والے ہیں، جتنا بھی ہمارا پیغام سن رہے ہیں، اللہ کے لیے میں آپ ہی لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں. میرا جو بیان ہے صرف آپ لوگوں کے لیے ہے. سب سے پہلے میں اپنے پیغام کے اندر اپنے آپ کو، اس کے بعد میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کانوں کے مزے کے لیے اگر ہم سن رہے ہیں تو ہماری مغفرت کبھی نہیں ہوگی. میرے بھائیوں، اللہ کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. اس آیت کریمہ کو پہنچنے کے بعد صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس موجود تھے. نبی پاک نے کہا اتدرون ما اخبارها، اے میرے صحابہ کیا آپ کو معلوم ہے زمین کیا بیان کرے گی، کیا بیان کرے گی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ زمین کیا بیان کرے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں لِكُلِّ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ذَخْرِهَا، بِمَا عَمِلَ عَلَى ذَخْرِهَا. قیامت قائم ہو جائے گی. قیامت قائم ہونے کے بعد نظام کائنات درہم برہم ہو رہا ہوگا، لیکن یہ زمین انسانوں کے گناہوں کو بیان کرے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو بندہ اور جو بندی زمین کے اوپر، جس زمین پر، جس علاقے میں، جس خطے میں ٹھہر کر گناہ کیا ہوگا، زمین کا وہ حصہ اللہ کے سامنے اس کے گناہوں کو بیان کرے گا. اے اللہ یہ گناہ کرنے والا، اے اللہ یہ چوری کرنے والا، اے اللہ یہ زنا کرنے والا، اے اللہ یہ نماز چھوڑنے والا، نماز کا وقت ہوا تھا، اے اللہ یہ اپنے باغات میں گھومنے والا، اپنے کاروبار میں مشغول ہونے والا. جو انسان جیسے جیسے گناہ کرے گا، عمل کرنے کا وقت تھا لیکن کہیں اور آپ مشغول تھے، زمین کا وہ حصہ اللہ کے سامنے پیش کرے گا. اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے چھپ کے گناہ کر رہا تھا، وہ خطہ اٹھ کر کہے گا اے اللہ تعالیٰ، اے میرے پروردگار، یہ فلاں گناہ، یہ انسان گناہ کرنے والا، اس نے فلاں گناہ کیا ہے اور چھپ کے کیا ہے، میرے اوپر ٹھہر کر کیا ہے. یہ زمین انسان کے گناہوں کو بیان کرے گی. انسان کہے گا وَخَلَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے وہ گناہ اللہ کے سامنے پیش کر رہی ہے. زمین کہے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اے انسان جس ذات نے تجھے کہنے کا حکم دیا تھا، اللہ نے مجھے بھی کہنے کا حکم دیا ہے، میں اپنے گناہوں کو تیرے سامنے پیش کر رہی ہوں، اللہ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. اب غور کریں میرے بھائیوں، کئی ایسے گناہ میرے بھی ہے، آپ کے بھی ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس آیت پہ اگر پہنچیں گے، اللہ کی قسم وہاں پر کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچ پائے گا وہاں پر. آج اتنے گناہ ہمارے پاس عام ہو رہے ہیں. آپ غور کریں
امانتوں میں خیانت ہو رہی ہے. امانت میں خیانت کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. زنا کرنا, شراب پینا, یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہے. رشتوں کو توڑنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے, یہ بڑے بڑے گناہ ہیں میرے بھائیوں. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امانت میں خیانت کرنا, امانت کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی انسان کو کسی چیز کا حکم بنا دیا گیا, اگر میں یہاں کا اس علاقے کا امیر ہوں, میری امانت یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ انصاف کروں. جو انسان جس چیز کا امیر بنا دیا گیا, جو انسان جس جگہ کا ذمہ دار بنا دیا گیا, آپ کان کھول کر سن لیں, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امانت کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا لا ایمان لمن لا امانت لہ. بھلے آپ بڑے بڑے حج کیوں نہ کر لے, لیکن اگر آپ کے پاس امانت نہیں, اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ ایمان والا نہیں ہے, اس کے اندر ایمان نہیں ہے. جس کے اندر امانت نہیں, جو خیانت کرنے والا ہے, قسم خدا کی کوئی بھی عمل اسے جہنم کی آگ سے نہیں بچا پائے گا میرے بھائیوں. بھلے آپ توحید پرست انسان ہے, لیکن آپ نے یہاں پر خیانت کیا ہے تو اس کا عذاب آپ کو جہنم میں ضرور ہوگا. لا ایمان لمن لا امانت لہ. جو انسان امانت دار نہیں, خیانت کرنے والا ہے, بھلے انسان دنیا کے اسے جنت کی سرٹیفکیٹ کیوں نہ دے دے, لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ جہنمی انسان ہے. ایک بخاری کی روایت ہے, آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. امانت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے اتنے پیسے رکھوا دیا کہ آپ یہ میرے پیسے اپنے پاس رکھے, میں وقت پہ آپ کے پاس سے لے لوں گا. امانت یہ ہے کہ میں اس کے پیسوں کو ویسے ہی رکھوں اور جب وہ کہے گا اس کو میں ادا کر دوں. اگر میں نے اس کو کھا لیا اس کی اجازت کے بغیر, نمبر 2 جب وہ مانگنے کے لیے آیا اس کو میں نہ دیا, اگر 1 روپے کا حساب بھی اگر میں نہ دیا, قسم خدا کی یہ 1 روپیہ آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا, یہ آپ کو جہنم کی آگ میں لے جایا جائے گا. بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جنگ خیبر ہوئی, اللہ نے فتح عطا کیا. صحابہ کرام کہتے ہیں رفاعہ نامی ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس ایک غلام ہے, آپ اس غلام کو اپنے پاس رکھیں تاکہ وہ آپ کے کام کاج کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں نکلے تو اس کو بھی لے کے نکل گئے, غلام بھی تھا نا, اور کہاں پر چلے گیا؟ جہاد کے میدان میں. آپ غور کریں, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مال غنیمت آئی, سونا چاندی نہیں آئی تھی, بلکہ کپڑے, استعمال کرنے کی چیزیں, کھانے کی چیزیں آئی تھی. صحابہ کرام نے اس کو سب چیزوں کو باندھ لیا, مال غنیمت تھی, واپس کرنا تھا. آپ غور کریں, ایک جو ان کا غلام تھا جس کا نام ایک حدیث کے اندر کرکرا ہے, اور ایک حدیث کا نام ایک حدیث کے اندر ایک اور نام اس کا ذکر کیا گیا ہے. آپ غور کریں, وہ جب انسان جو غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور میدان جہاد کے اندر وہ آیا تھا, جہاد ہو جانے کے بعد مال غنیمت جب صحابہ اکرام لے کر واپس آ رہے تھے تو یہ غلام جو ہے اپنے سامان کو کھول رہا تھا, اپنے سامان کو کھول رہا تھا. اچانک ایک تیر آئی, سینے پہ لگی, اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا. صحابہ اکرام نے دیکھا, بڑے خوش ہو گئے, میدان جہاد سے آ رہا ہے, میدان جہاد سے آ رہا ہے. لہٰذا اللہ کے نبی کے پاس دوڑتے ہوئے صحابہ اکرام آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی, خوشی کی بات ہے, آپ کو مبارک ہو, آپ کا غلام جو ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, قسم خدا کی وہ انسان جہنمی ہے, اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر کو چرا لیا تھا جس کی بنا پر وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. مال غنیمت میں سے صحابہ اکرام کو بولے بغیر ایک چادر اوڑھنے کے لیے استعمال کر رہا تھا. اللہ کے نبی نے کہا خیانت کرنے والے جو بھی چیز لیں گے قسم خدا کی وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے. اتنا پیغام سننا تھا. ایک صحابی رسول دوڑتے ہوئے آئے,
ان کے ہاتھ میں جوتے کا ایک تسمہ تھا, جوتے باندھنے کی ڈوری تھی. وہ 2 ڈوری اللہ کے نبی کے پاس لا کر انہوں نے پیش کر دیا. اے اللہ کے نبی, میں نے مال غنیمت میں سے آپ کو بتائے بغیر, مسلمانوں کو بتائے بغیر یہ 2 ڈوریاں میں نے نکال لیا تھا, آج میں واپس کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا قسم خدا کی اگر تو یہ لینے کے بعد واپس کرے بغیر مر جاتا, ان 2 ڈوریوں کی وجہ سے تو جہنم کی آگ میں چلا جاتا. جہاد میں شریک ہونے کے باوجود ایک ڈوری اسے جہنم میں لے جا رہی ہے. میرے بھائیوں, آپ بتائیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے, اپنے بہنوں کے کتنے مالوں کو کھا کے غضب کر دیے گئے. امانت ہے میرے بھائیوں. اگر میں خاندان کا امیر ہونا, خاندان کا بڑا ہوں, میں گھر کا بڑا انسان ہو, میرے رہنے والے تمام کے تمام بھائیوں کی جائیداد میرے لیے امانت ہے. اگر میں گاؤں کا بڑا ہوں, گاؤں کا رعایا ہوں, حاکم ہوں, امیر ہوں, سارے گاؤں والوں کی مال کی حفاظت کرنا یہ میرے لیے امانت ہے. میرے بھائیوں, اگر ذرہ برابر بھی امانت میں خیانت ہوتی ہے, اللہ کے نبی نے کہا لا ایمان لمن لا امانت لہ, جو خیانت کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ مسلمان وہ ایمان والا نہیں ہے. ایک پھوٹی کوڑی اگر وہ خیانت کر رہا ہے تو وہ جہنم کی آگ میں سے لے جائے گی. میرے بھائیوں, اور ہمارے اندر اتنے سارے گناہ, اور یہ زمین یہ تمام گناہوں کو پیش کرے گی. بھلے آپ چھپ کے کر رہے ہو گناہ, میں اور آپ چھپ کے کر رہے ہیں گناہ, لیکن اللہ کے سامنے پوچھو گی. میرے بھائیوں, آج ہمارے ماحول کے اندر رشتوں کو توڑنا, تو رشتے ایسے توڑ رہے ہیں, ایسے بدل رہے ہیں جیسا انسان دن میں 3 وقت اپنے لباس کو بدل رہا ہے. عام ہو چکا ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی نے کہا لا يدخل الجنۃ قاطع, اللہ کے نبی فرماتے رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ خود غور کریں میرے بھائی, بعض ایسے احادیث بیان کیے گئے وہاں پر کوئی آپ کو رعایت نہیں ہے, آپ کا حساب و کتاب نہیں, پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا, اس کے بعد میں حساب و کتاب آپ کا ہوگا. لا يدخل الجنۃ قاطع, رشتے ناتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں, اور جس خاندان کے اندر رشتے توڑنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ اس پورے خاندان سے اپنی رحمتوں کو اٹھا لیتا ہے. آپ خود غور کریں, رشتے توڑنے والے کہاں پہ جائیں گے سیدھا؟ ٹھیک ہے, جنت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ بعض علماء کرام بات نقل کرتے ہیں یہ حقوق العباد ہے. میرے بھائی, یہ کیا ہے؟ حقوق العباد ہے. مثال کے طور پر اگر کسی نے میری بچی کا رشتہ توڑوا دیا, آپ نے صرف ایک کا کام نہیں کیا ہے, جتنے گھر والے, جتنے خاندان والے ہیں, آپ نے ان تمام کو تکلیف پہنچائی ہے. اس بچی کا آپ نے رشتہ توڑوایا ہے, اس کی زندگی آپ نے برباد کی ہے. جو گناہ میں ملوث ہوگی اس کا ٹھکانہ تو الگ ہی ہے, لیکن جتنوں کو تکلیف بھی ہے آپ کی بنا پر, اللہ کے نبی کہتے ہیں جب تک یہ تمام کے تمام لوگ اس کو معاف نہ کر دے اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور جو انسان جہاں جہاں پر بیٹھ کے گناہ کر رہا ہے, رشتے توڑوا رہا ہے, رشتے توڑ رہا ہے, پلاننگ کر رہا ہے, جو بھی کام کر رہا ہے, اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے میرے بھائیوں, لیکن سوچنا ہے ہمیں, مجھ سے اور آپ سے جو گناہ ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ گناہ کے بلبوتے پہ پکڑ نہ لے اور کہیں جہنم میں ہمیں داخل نہ کر دے. اسی لیے جو بھی گناہ ہو رہا ہے اللہ سے معافی مانگے, اور جن گناہوں کا تعلق انسانوں سے ہے اللہ کے لیے انسانوں سے معاف مانگے, انسانوں سے معافی مانگے. اگر باتیں بند ہے تو بات کرنا آج سے شروع کر دے. اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے, لیکن حقیقت اسی میں ہے, معافی مانگنے میں ہے. کوئی بھی انسان, آپ جتنا بھی تکبر کر لیں, آپ جتنے بھی بڑے ہو جائیں, قارون سے بڑی طاقت آپ کی نہیں ہو سکتی, لیکن اللہ تعالیٰ اسے یہاں دنیا کے اندر جہنم کی آگ میں ہی ڈھکیل دیا ہے. تو آپ بتائیے ہم کہاں پر جائیں گے بڑے بڑے چھوٹے موٹے گناہ کر کے؟ جو بھی گناہ ہوا ہے, 2 چیزیں گناہ ہے میرے بھائیوں. اگر آپ کا تعلق اللہ سے ہے گناہ کرنے میں, اللہ سے معافی مانگے. جن گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے آپ بندوں سے معافی مانگے, ان کے سامنے جائے, گڑ گڑائیں, جو بھی گناہ ہوا ہے اللہ سے معافی مانگے.
اور جب بھی انسان گناہوں کی معافی کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو روکنے والی سب سے بڑی چیز تکبر، انا، میں معافی مانگوں اس سے، میں معافی مانگوں، وہ 4 پیسہ کمانے والا، میں اتنی جائیداد والا، میں اس سے معافی مانگوں، بھائی ہے تو میں بڑا ہوں، وہ چھوٹا میرے سامنے، میں معافی مانگوں اس سے، آج میرے سے ایک غلطی ہوئی ہے، مجھ سے آج وہ معافی نہیں مانگ رہا ہے، میں نے اسے گود میں کھلانے والا، پڑھائی کے لیے پیسے دینے والا، آپ نے کیا ہوگا بہت کچھ اپنے بھائی کے لیے، لیکن آپ سے غلطی بھی ہے نا، آپ تو معافی مانگے اس سے، معافی مانگے آپ ان سے۔ اگر آپ معافی نہیں مانگتے ہیں، قسم خدا کی یہ چیزیں آپ کو آخرت میں نہیں بچا پائے گی میرے بھائیوں۔ انسان ایسے بہت سارے گناہ ہے جس کا تعلق انسان کا ہے، انسانوں سے ہے، جس کا تعلق انسان کا اللہ سے ہے، دونوں سے معافی مانگے۔ جب ایسے انسان اللہ تعالیٰ کی آیتیں آنے کے باوجود گناہ پہ گناہ کرتے جائیں گے، گناہ پہ گناہ کرتے جائیں گے، گناہ پہ گناہ کرتے جائیں گے، تو جب وہ قیامت دن اٹھے جائیں گے، اللہ کہتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اٹھیں گے قیامت کے دن، یہ اندھے اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، اے اللہ میں اندھا کیوں ہوں دنیا کے اندر، اے اللہ میں تو دیکھا کرتا تھا، آج میں اندھا کیوں بنا دیا گیا؟ اللہ کہے گا کہ دنیا کے اندر ہم نے آنکھ عطا کیا تھا، عقل سب عطا کیا تھا، دنیا کے اندر جب بھی ہمارے سامنے آیت کریمہ، آپ کے سامنے آیت کریمہ آتی، قرآن کی آیت آتی، حدیث پاک آتی آپ کے گناہ کے خلاف، آپ اسے نظر انداز کر دیا کرتے تھے، اور آج ہم آپ کو نظر انداز کریں گے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے، جو بھی گناہ ہوا ہے اللہ سے معافی مانگے، اور اس گمان میں نہ رکھے ہم توحید پرست ہے، اللہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن اللہ نے شرط لگا دی، اللہ چاہا تو معاف کرے گا، اللہ چاہا تو معاف کرے گا، اللہ نہ چاہا تو اللہ معاف نہیں کرے گا آپ کو۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر ہی اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بھی ہم سے گناہ ہوا ہے، اے اللہ ہم تمام گناہوں کو تیرے سامنے رکھتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو ہم سے گناہ انسانوں سے بھی ہیں، اے اللہ ہم تمام کو انسانوں کے پاس جا کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اے اللہ گناہوں سے جو بھی ہم نے پیسہ کمایا ہے اور جو بھی ہم نے عزت کمائی ہے، اے اللہ ہم تمام کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سے جو بھی گناہ ہوا ہے، اے اللہ ہم تمام کو تیرے سامنے آ کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ یہاں پر ہیں، اے اللہ جمعہ میں آنے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم تمام کو گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔